العلم نور العلم نور العلم نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سبق میں ہم نے افعال مد و ضم کو پڑھا کہ اس کے فاعل کی کتنی قسمیں ہیں، اس کی ترکیب کتنی طریقے سے ہوتی ہے، یہ ہم نے کل پچھلے سبق میں پڑھا. آج ہم انشاءاللہ افعال تعجب کو پڑھیں گے کہ افعال تعجب کتنے سے گئے ہیں، فعل تعجب کی تعریف کیا ہے، کتنے طریقوں سے ترکیب کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم پڑھیں گے. بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ بدا کے افعال تعجب دو صیغہ از ہر مصدر ثلاثی مجرد باشد. تم جان لو کہ افعال تعجب ثلاثی مجرد کے ہر مصدر سے یہ کیا ہوں گے، دو صیغے ہوں گے، یعنی ثلاثی مجرد سے آئیں گے. وہ الگ چیز ہے کہ صورتاً باب افعال کا فعل ماضی لگتا ہے احسنہ، لیکن یہ جو بنیں گے ثلاثی مجرد کے مصدر سے ہی بنتے ہیں. وہ الگ چیز ہے صورتاً باب افعال کا فعل ماضی بن جاتا ہے یا صورتاً باب افعال کا فعل امر بن جاتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ ثلاثی مجرد سے ہی آئیں گے. پھر دوسری چیز یہ کہ یہ افعال تعجب ان مصدر سے نہیں ہوں گے جو مصدر لون و عیب کا معنی دیتے ہیں، ان سے بھی نہیں آئیں گے. تو ثلاثی مجرد کے مصدر سے ہوں گے اور ان مصادر سے ہوں گے کہ جو مصادر لون و عیب کا معنی نہیں دیتے ہیں. یہ چیز یاد کر لیں. اب افعال تعجب یعنی فعل تعجب وہ فعل ہوتے ہیں جو انشاء تعجب کے لیے وضع کیے گئے ہیں. جب انشاء تعجب کا معنی پایا گیا اس کے اندر تو اسی وجہ سے ان کی ترکیب کریں گے تو جملہ انشائیہ بنیں گے، خبریہ نہیں بنیں گے. سمجھا کہ وہ تعجب انشاء کی قسموں میں سے بھی ہے. تو بیان کر رہے ہیں بدا کے افعال تعجب دو صیغہ از ہر مصدر ثلاثی مجرد باشد کہ دو صیغے ہوں گے ثلاثی مجرد کے مصدر سے. کیا ہے دو صیغے کیا ہے؟ ما ایک ہے ما افعلہ اور دوسرا ہے ما وہ افعل بھی. دوسرا کیا ہے؟ ما افعلہ اور افعل بھی، دو صیغے ہیں. بیان کر رہے ہیں اول ما افعلہ، پہلا کیا ہے؟ ما افعلہ. چوں جیسے ما احسن زیدن، ما احسن زیدن. اتنا دھیان رکھنا فعل تعجب کا فاعل ہمیشہ کیا ہے؟ ضمیر کیا ہے؟ پوشیدہ ہوگا، اس میں ظاہر نہیں آئے گا. اب یہاں پر اس کی ترکیب کی میں تین احتمال ہیں، یعنی ما احسن زیدن جو ہے، میں ما احسن زیدن میں جو ما ہے، ما میں اختلاف ہے. کیا ہے؟ امام فرا کا، علامہ سیوے کا اور امام اخفش کا. امام فرا یہ کہتے ہیں کہ صاحب ما جو ہے یہ ایو شیئن کے معنی میں ہے. ما کس کے معنی میں؟ ایو شیئن کے معنی میں ہے. اور مصنف علیہ الرحمہ نے بھی انہی کے قول کو پسند کیا ہے اور اسی قول پر تشریح بھی کی ہے، انہوں نے تقدیر بھی نکالی ہے کہ ما ایو شیئن کے معنی میں ہے. تو اب ترکیب کیا ہوگی؟ ما احسن زیدن کی ما بمعنی ایو شیئن بترکیب اضافی ہو کر مبتدا، احسن فعل ہوا فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مانن انشائیہ، مانن یا جملہ اسمیہ انشائیہ کہہ دو. ایک ترکیب ہو گئی. جب ما ایو شیئن کے معنی میں مانیں گے. علامہ سیوی کہتے ہیں کہ ما کیا ہے؟ نکرہ ہے اور یہ کس کے معنی میں؟ شیئن کے معنی میں. ما ایو شیئن کے معنی میں نہیں بلکہ خالی شیئن کے معنی میں. اور شیئن کیا ہے؟ ایسا ہے کہ جس کی صفت کیا محذوف ہے، وہ کیا؟ عظیمن. اصل میں تھا شیئن عظیمن، شیئن عظیمن، یعنی ما یہ نکرہ ہے اور شیئن کے معنی میں ہے، اور شیئن یہ ایسا موصوف ہے جس کی صفت کیا محذوف ہے. تو اب تقدیر نکالیں گے شیئن عظیمن احسن زیدن. ایک بڑی چیز نے زید کو حسن والا بنا دیا، حسین بنا دیا، یہ ترجمہ کریں گے. ایو شیئن احسن زیدن کس چیز نے زید کو حسن والا بنا دیا، یہ ترجمہ کریں گے اس پہلے والے کا. اس کا ایو شیئن وہ شیئن عظیمن ایک بڑی چیز ہے جس نے زید کو حسن والا بنا دیا. تو ایو وہ شیئن عظیم بترکیب وصفی ہو کر کے مبتدا اور احسن زیدن فعل فاعل مفعول به اسم کا جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا.
کیونکہ انشائی تعجب کے لیے آتا. سمجھا؟ تعجب انشاء کی قسموں میں سے ہے، اس لیے جملہ انشائیہ بنیں گے. اور علامہ اخفش کیا کہتے ہیں کہ صاحب یہاں پر ما جو ہے یہ الذی کے معنی میں ہے، اور احسن زیدن یہ وسیلہ ہے، اور اس کی خبر کیا محذوف مانیں گے، وہ شیء عظیم. تو اب تک یہ ہوگی ما احسن زیدن کی، تو ما بمعنی الذی اسم موصول، احسن فعل ہوا فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، موصول صلے سے مل کر کیا بنے گا، کیا بنے گا، مبتدا. کیا بنے گا، مبتدا. اور شیء عظیم یہ بترکیب وصفی ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ. ترجمہ کیا ہوگا، ما احسن زیدن کا جب الذی احسن زیدن شیء عظیم یہ تقدیر نکالیں گے، اس میں موصول کے معنی میں وہ چیز جس نے زید کو حسن والا بنا دیا، بڑی چیز ہے، ایک بڑی چیز ہے، ایک عظیم شے ہے. تو اس کی ترکیب میں کیا ہے، اختلاف تھا تقدیر کی صورت میں. یہی کہتے ہو کہ ماں میں اختلاف ہے، کہ ماں امام فرہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ماں ایو شیء کے معنی میں، علامہ سبوی کہتے ہیں کہ صاحب شیء کے معنی میں اس کی صفت محذوف ہے، اور علامہ اخفش یہ کہتے ہیں کہ صاحب کیا ہے، ماں وہ معنی الذی ہے، تو احسن زیدن اس کا صلہ بنے گا، اور اس کی خبر کیا محذوف مانیں گے، وہ شیء عظیم مانیں گے. ماں میں جو اختلاف تھا، اس اختلاف کی بنیاد پر جو تقدیر نکلی، اس تقدیر کے اعتبار سے جو جس معنی میں مانے اس اعتبار سے اس کی 3 ترکیبیں ہو گئی ہیں. سمایا؟ اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں. اول ما افلہ چوں ما احسن زیدن، معنی کیا فرض میں کر رہے ہیں، چین ایکوس زید، یعنی زید کتنا حسین ہے، زید کتنا حسین ہے، زید کتنا اچھا ہے. فعل تعجب کہتے کسے ہیں، جس کا سبب مخفی ہو، اسے دیکھنے سے کیا ہے انسان پر جو حالت طاری ہوتی ہے اسے تعجب بولتے ہیں. کیا ہے، جس کا سبب مخفی ہو اسے دیکھنے سے انسان پر جو حالت طاری ہوتی ہے اسے تعجب بولتے ہیں. اور تعجب انشاء کی قسموں سے ہے. اور یہ کیا ہے، کیا بولتے ہیں، افعال تعجب یہ انشاء تعجب کے لیے، اور انشاء تعجب یہ انشاء میں ہوتا ہے، اس لیے جملہ انشائیہ بنیں گے. بیان کر رہے ہیں تقدیرش، اس کی تقدیر کیا ہے، ایو شیء احسن زیدن، یعنی کس چیز نے زید کو حسن والا بنا دیا، نیک کر دیا. ما بمعنی ایو شیء، ما یا ایو شیء کے معنی میں، یعنی مصنف علیہ رحمہ نے امام فرہ کے قول کو پسند کیا ہے، اس لیے انہی کے قول پر یہ تقدیر نکال رہے ہیں. ما بمعنی ایو شیء، ما ایو شیء کے معنی میں در محل رفع، محل رفع میں کس وجہ سے محل رفع میں، با ابتدا، ابتدا کی وجہ سے، یعنی محل رفع میں ہے ابتدا کے ساتھ، ابتدا کی وجہ سے. وہ احسنہ در محل رفع خبر مبتدا، وہ احسنہ در محل رفع خبر مبتدا، اور احسنہ محل رفع میں یہ مبتدا کی خبر ہے، یعنی ایو شیء یہ مبتدا ہو گیا، ترکیب کر دی، اور مبتدا کیوں ہے، ابتدا کی وجہ سے. اور احسن زیدن یہ خبر ہے، کیوں محل رفع میں، کیوں، کیونکہ یہ مبتدا کی خبر ہے، اور خبر بھی کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے. وہ فاعل احسن ہواس، اور احسن کا فاعل کیا ہے، ہوا ہے، درو مستتر جو کہ اس میں کیا ہے، پوشیدہ ہے. سمایا؟ وہ زیدن مفعول بھی، اور زید کیا ہے، مفعول بھی ہے. پوری ترکیب کر دی انہوں نے، پوری ترکیب انہوں نے کر دی. اور کس کے مذہب کی بنیاد پر کی ہے، کس کے مذہب کو اختیار کیا، امام فرہ کے، کہ امام فرہ نے ماں میں جو اختلاف ہوا تھا علامہ سبوی، علامہ اخفش، علامہ کیا بولتے ہیں فرہ کے درمیان، تو انہوں نے امام فرہ نے ایو شیء کے معنی میں لیا تھا، اور انہوں نے تقدیر ایو شیء نکالی ہے. تو اس بنیاد پر امام فرہ کا قول اختیار کیا مصنف علیہ رحمہ نے. دوم افعل بھی، دوسرا کیا ہے، افعل بھی، یعنی فعل تعجب کا دوسرا صیغہ، دوسرا وزن کیا ہے، افعل بھی. چوں احسن بزیدن، احسن بزیدن. اب بتانا ہے احسن کیا ہے، لیکن کس کے معنی میں، زید ہے کیا اور بنے گا کیا. بتانا احسن صیغہ امر است، احسن کیا صیغہ امر ہے، بمعنی خبر،
خبر کے معنی میں. تقدیرش اس کی تقدیر کیا ہوگی؟ احسن زیدن. احسن زیدن. تو احسن فعل جو امر ہے وہ فعل ماضی کے معنی میں، اور بی زیدن جو مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے وہ مرفوع، وہ کیا فاعل ہے. تو اب آپ نحوی پہلی کے اعتبار سے کسی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ایسا صیغہ بتاؤ کہ ہو فعل امر لیکن فعل ماضی کو معنی دے، فعل ماضی کے معنی میں ہو، تو وہ احسن بھی ہی ہوگا، احسن بھی زیدن ہوگا، کیونکہ احسن کس کے معنی میں ہے؟ احسنہ کے معنی میں، اور بھی زیدن زیدن کے معنی میں. اب احسن زیدن کا معنی کیا ہوگا؟ احسن زیدن کا معنی کیا ہوگا؟ ای صار ذا حسن. احسن زیدن کا ترجمہ نہیں کریں گے، اب احسن زیدن کو کس کے معنی میں لیں گے؟ کیا صار ذا حسن کے معنی میں لیں گے، صار ذا حسن کے معنی میں لیں گے. پھر اس کا ترجمہ کریں گے کہ زید حسن والا ہو گیا، یعنی وہ حسن والا ہو گیا، وہ حسن والا ہو گیا. اب دیکھو زارا ذا حسن میں جب معنی لیا تو اب فاعل کون بنا؟ ضمیر، اس میں زائد نہیں، کیونکہ فعل تعجب کا فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ضمیر مستتر ہوتا ہے. والا چیز احسن زیدن تقدیر نکال لی ہم نے، لیکن احسن زیدن کی تقدیر نکال کر معنی کیا کیا؟ سارا ذا حسن. وبا زائدہ، اور با کیا ہے؟ زائدہ ہے. تو یہاں ترکیب کی طرف بھی اشارہ کر دیا. صحیح ہے، سارا فعل ناقص ہو جائے گا، ہوا اس کا اسم، اور ذا حسن بترکیب اضافی ہوگا خبر. سارا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، یہ ترکیب کریں گے. اور فعل تعجب کے معنی میں لیں گے تو انشاء ہو جائے. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.